نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 19 سورۃ الفرقان آیت نمبر 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ کل کے سبق میں عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی تھیں کہ اصل عباد الرحمن کون لوگ ہیں، اللہ کے بندے اصل کون لوگ ہیں، ان کی علامات، ان کی نشانیاں، ان کی صفات بیان ہو رہی تھی، اور درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں اکٹھی بیان فرمائیں کہ عباد الرحمن والے ایک تو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرتے، ایک وہ کسی بے گناہ کو قتل نہیں کرتے، اور تیسرے نمبر پر وہ زنا اور بدکاری کی طرف بھی نہیں جاتے، یہ بھی نہیں کرتے۔ جو بندہ یہ 3 کام کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کسی بے گناہ کو قتل کرتا ہے، یا زنا اور بدکاری کرتا ہے، تو فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام کر رہا ہے، اور اس کو فرمایا تھا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، اس کو قیامت کے دن دگنا عذاب ہوگا، ویخلد فیہ مہانا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو کر وہاں رہے گا جہنم میں۔ اب آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے کہ جس بندے سے یہ 3 غلطیاں ہو جائیں، اس نے اپنے اوپر جہنم تو پکی کر لی، لیکن کیا اس کے لیے کوئی راستہ ہے بچنے کا؟ اگر کسی کو شرمندگی محسوس ہو جائے اور وہ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہے، تو کیا اس کے لیے کوئی چھٹکارے کا، جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تاب، مگر وہ بندہ تابہ جس نے توبہ کر لی۔ توبہ نام ہے اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرنے کا۔ اللہ کی ذات کی طرف رجوع کر لیا۔ توبہ کے اندر مین 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، جو کوئی گناہ ہو رہا ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے اور ساتھ کہی جا رہا ہے توبہ میری توبہ میری توبہ، کوئی توبہ نہیں۔ گناہ کے اوپر سب سے پہلی توبہ کی شرط کہ گناہ چھوڑ دے۔ دوسری شرط، اس کے اوپر شرمندگی محسوس کرے۔ تیسری، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے کہ یا اللہ آئندہ یہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، یہ غلطی نہیں کروں گا۔ یہ شرطیں ہیں۔ فرمایا الا من تاب، مگر وہ بندہ جس نے توبہ کر لی، وآمن، اور ایمان لے آیا۔ یہ لفظ آمن بتا رہا ہے کہ یہ بات پیچھے کافروں کے متعلق ہے کہ جو بندہ کفر اور شرک پر ہے، یا اس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا، زنا کر لیا، ان میں سے کوئی گناہ بھی ہو گیا اور کفر بھی ہے، فرمایا من تابہ، جو بندہ توبہ کر لے، وآمن، اور ایمان لے آئے، وعمل عملا صالحا، اور عمل کر لے اچھے۔ توبہ کی، ایمان لے آیا، اور ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال بھی کرتا چلا گیا، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ بدل دے گا ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ جتنے گناہ ہیں اللہ ان کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دے گا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کفر کی حالت میں کیے ہوئے سارے گناہوں کو اسلام لانے کی برکت سے ختم فرما دیتا، سب ختم۔ اب اس کے بعد نیک اعمال شروع۔ یہ ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور دوسرا ایک مطلب یہ ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوگی،
बंदा अल्लाह की अदालत में पेश किया जाएगा, अल्लाह उसका नामा अमाल उसके हाथ में पकड़ाएंगे, पढ़ के देख क्या क्या करता रहा दुनिया के अंदर। वो बंदा अपने अमाल को पढ़ेगा, शर्मिंदा होगा, सर झुकाएगा, नदामत इख्तियार करेगा, अंदर ही अंदर खौफ ज़दा हो जाएगा। अब क्या बनेगा, यहाँ तो सब कुछ लिखा हुआ जो मैं करता रहा, मैं तो करके भूल जाता था, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ। जैसे जैसे पढ़ता चला जाएगा, दुनिया की ज़िंदगी की सारी एक वीडियो उसके सामने चलना शुरू हो जाएगी। बंदे ये करतूत भी तेरा, ये करतूत भी तेरा, ये अमल भी तेरा, ये अमल भी तेरा, पढ़ता चला जाएगा, पढ़ता चला जाएगा। अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, दुनिया में तौबा की होगी, अल्लाह फरमाएंगे ख़त्म हो गई जी, रब्बुल आलमीन किताब ख़त्म हो गई, दोबारा पढ़नी शुरू कर। दोबारा अब देखना शुरू करेगा तो जितने बुरे आमाल हैं अल्लाह उनकी जगह नेक आमाल लिख देगा। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अब देखकर खुश हो जाएगा और कहेगा या अल्लाह ये तो मेरे छोटे छोटे गुनाह थे, मेरे तो बड़े बड़े गुनाह और भी हैं, गोया कि मुझे उन गुनाहों के मुकाबले में भी नेकियां अता फरमा। ये है अल्लाह की रहमत, लेकिन ये तौबा की बरकत से हासिल होती है। और जिस बंदे ने कुफ्र और शिरक से तौबा कर ली और वो ईमान ले आया, तो ईमान लाएगा तो अल्लाह उसकी बरकत से नेक अमाल अता फरमाएंगे और उनकी बरकत से फिर अल्लाह उसको जन्नत में जगह अता फरमाएंगे। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, अल्लाह बख्शने वाला, रहम करने वाला है। इसके बाद अगली आयत मुबारका में तौबा और अमाल सालिहा का दोबारा तज़किरा। तो पिछली आयत में जो तज़किरा हुआ ये है कुफर और शिरक से तौबा और अमाल सालिहा, और ये जो तज़किरा है ये है ईमान तो है, अमाल सालिहा के अंदर कमज़ोरी है, गुनाह कर बैठा। फरमाया वमन ताबा, जो बंदा तौबा कर ले, वामिला सालिहन, और अच्छे अमाल कर ले, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, पस बेशक वो रुजू करता है, इलल्लाहि, अल्लाह की तरफ, मताबा, रुजू करना, वो अल्लाह की ज़ात की तरफ रुजू करता है। ये बात तौबा की मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद कल वाला जो सिलसिला चल रहा था इबादुर रहमान की सिफ़ात का, वो चंद सिफ़ात बाकी हैं, उनका तज़किरा शुरू हो रहा है। फरमाया अल्लाह ताला ने कि ईमान वाले और इबादुर रहमान वाले वो लोग हैं, वल्लज़ीना, वो लोग हैं, ला यशहदून अज़्ज़ूरा, जो नहीं हाजिर होते, ज़ूरा, झूठे काम में, ज़ूर कहते हैं झूठ को, झूठे काम में वो हाजिर नहीं होते, वो शामिल नहीं होते। दूसरा मतलब वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूरा, ये इबादुर रहमान वाले बंदे वो हैं, ला यशहदूना, जो गवाही नहीं देते, अज़्ज़ूरा, झूठी गवाही नहीं देते। फरमाया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना है और आपने ऐलान फरमाया कि जिस शख्स के मुताल्लिक साबित हो जाए कि उसने झूठी गवाही दी है, उसको 40 कोड़ों की सज़ा दी जाए झूठी गवाही के ऊपर, और उसका मुंह काला कर दिया जाए, उसको बाजार के अंदर फिराया जाए काला मुंह करके और रुसवा किया जाए, फिर एक लंबे ज़माने तक इसको कैद और जेल के अंदर रखा जाए कि इसने इतनी बड़ी जुर्रत की कि झूठी गवाही दे दी। ये झूठी गवाही देना इतना बड़ा जुर्म है। और जो पहला तर्जमा किया गया कि वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूरा, ला यशहदून, वो शामिल नहीं होते, हाजिर नहीं होते, ज़ूरा, झूठ की बात है। इससे मुराद क्या है? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं कि जितनी अल्लाह की नाफरमानी की मजालिस हैं ये सब झूठ पर मबनी है। अल्लाह की नाफरमानी जिस मजलिस में होगी वो मजलिस झूठी होगी, उसके अंदर शामिल होना, उस मजलिस को देखना, उसका हिस्सेदार बनना, उसका मेंबर बनना, ये झूठी मजलिस के अंदर शामिल होना है। ये इबादुर रहमान की निशानी नहीं है।
عباد الرحمن کی نشانی یہ ہے کہ وہ جھوٹی مجلس میں شامل نہیں ہوتے، وہاں حاضر نہیں ہوتے۔ اب ایک مجلس ہے اور وہاں پہ کسی کی غیبت ہو رہی ہے، غیبت کرنا اللہ کی نافرمانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو یہ مجلس جھوٹ پر مبنی ہے۔ عباد الرحمن والے لوگ اس مجلس کا حصہ نہیں بنتے۔ ایک مجلس ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کر گناہ کی باتیں ہو رہی ہیں، فرمایا والذین لا یشہدون الزور، عباد الرحمن والے بندے وہ ہیں جو جھوٹی مجلس میں شامل نہیں ہوتے، اس کا حصہ نہیں بنتے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جتنی بھی اللہ کی نافرمانی کی مجالس ہیں، ان کے اندر شامل ہونا یہ بھی 100% جرمدار ہے، اور اسی طرح ایسی مجالس کا حصہ بننا، خواہ پیسے کے ذریعے حصہ بنا، خواہ کسی طریقے سے بھی سپورٹ کر کے حصہ بنا، یہ بھی 100% مجرم۔ اور اسی طریقے سے ایسی مجالس کو دیکھنا ارادے کے ساتھ، ان کو دیکھنا، خواہ وہ مجلس کفر والی ہے، خواہ وہ شرک والی ہے، خواہ وہ غیبت والی ہے، کوئی بھی گناہ گار کی مجلس ہے، شراب والی مجلس ہے، یا اور کوئی گناہ کی مجلس ہے، یا میوزک کی مجلس ہے، یا ڈھول ڈھمکے کی مجلس ہے، ایسی مجلس کو دیکھنا ارادے کے ساتھ یہ بھی 100% مجرم ہے، اور یہ عباد الرحمن کی صفات سے باہر نکل جائے گا، کیونکہ عباد الرحمن کی صفت یہ کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ وہ ایسی مجالس میں شامل ہی نہیں ہوتے جو کہ جھوٹی مجالس ہے۔ اور کبھی اگر ان کا واسطہ پڑ جاتا ہے ایسی مجالس کے ساتھ، تو پھر ایک اگلی صفت کیا ہے؟ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب یہ گزرتے ہیں باللغو، فضول باتوں کے پاس سے، مروا کراما، تو گزر جاتے ہیں عزت کے ساتھ۔ عزت کے ساتھ گزرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اپنے آپ کو بچا کر گزر گئے۔ ایک ہے دنیا کا بچانا، ایک ہے آخرت کا بچانا۔ دنیا سے اس اعتبار سے بچ کے چلے گئے کہ اس مجلس کا حصہ نہیں بنے، اس کو ارادتاً دیکھا تک بھی نہیں۔ اور آخرت سے بچانا کیا ہے؟ کہ اس مجلس کو اپنے دل کے اندر بھی نہیں بٹھایا اور صاف شفاف ہو کر وہاں سے گزر گئے۔ اور آخرت کا بچانا اپنے آپ کو ایک اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بھی نہیں سمجھ لیا، کہ مجلس والوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، یہ بھی جرم ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی گناہگار کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس بندے کو برا مت سمجھیں، اس کے عمل کو برا سمجھیں۔ بندے کو برا سمجھیں گے تو اس کو حقیر سمجھیں گے، اس کو ذلیل سمجھیں گے، اور خود اپنے اندر تکبر آ جائے گا جو کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے جب کسی عمل کو دیکھیں کہ ایک مسلمان میرا بھائی ہے اور وہ یہ غلطی کر رہا ہے، اس کے عمل کو برا سمجھیں کہ جب تک یہ عمل اس کے ساتھ ہے تو یہ برا ہے، جب یہ عمل ختم ہو جائے گا تو یہ تو میرا بھائی بہت پیارا خوشبوؤں والا ہے۔ جس طرح ایک بندے کا کپڑا گندا ہے تو کپڑے کو دیکھ کر نفرت ہو رہی کہ یہ کپڑا گندا ہے، یہ چینج کر لے۔ جیسے کپڑا چینج ہوتا گیا وہ بندہ صاف ستھرا ہو گیا۔ ایسے ہی جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ عمل برا ہے، اس عمل سے نفرت کرنی چاہیے۔ جیسے وہ اس عمل سے توبہ کر لے تو وہ بندہ پیارا ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا۔ تو جو ایمان والے اور عباد الرحمن والے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب وہ فضول باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑی عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، نہ دنیاوی نقصان نہ آخرت کا نقصان۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے سامنے تذکرہ کیا جاتا ہے اپنے رب کی آیتوں کا، لم یخروا علیہا، وہ نہیں گر پڑتے ان پر، صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر۔
बहरे और अंधे होकर गिरने का मतलब ये है कि बगैर सोचो समझ के गिरे और ना कोई तहकीक की और ना कोई अमल पूछा कि करने का तरीका क्या है, अपनी मनमर्जी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करना शुरू कर दिया। ये है अंधे और बहरे होकर गिर पड़ना। और एक है कि तवज्जो के साथ बात सुनी कि दीन की इस मजलिस में बात क्या हो रही, अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है, हमारे नबी क्या फरमा रहे हैं, फिर उस बात को पूरी तवज्जो और ध्यान के साथ सुन के फिर उस पर अमल शुरू कर दिया, ये बंदा है कामयाब। और एक है कि तवज्जो की नहीं, आधी बात समझ में आई आधी नहीं आई, फिर बाकी अपनी ख्वाहिशात और सब कुछ मिला के अंधा होकर बहरा होकर वहां पे गिर पड़ा और ना आगे का ना पीछे का कोई अमल उसका सीधा नहीं। जो ईमान वाले और इबादुर रहमान लोग होते हैं वो ऐसे नहीं, बल्कि उनके सामने जब अपने रब की आयत का तज़किरा किया जाता है तो वो अंधे बहरे होकर नहीं गिरते, वो सोच समझ कर उसको सुनते हैं गौर से और फिर उस पर अमल करते हैं। और इसके बाद फरमाया कि वो अल्लाह ताला से एक दुआ करते हैं, ये बहुत प्यारी दुआ है। वल्लज़ीना यक़ूलूना, और वो लोग यूं कहते हैं, रब्बना हब लना, ए हमारे अल्लाह हमें अता कर दीजिए, मिन अज़वाजिना, हमारी बीवियों की तरफ से, व ज़ुर्रियातिना, हमारी औलाद की तरफ से, कुर्रत आयुन, आँखों की ठंडक। ए अल्लाह हमें अपनी औलाद की तरफ से और अपने घर वालों की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा दीजिए। यहाँ आँखों की ठंडक कहाँ से मिलती है? आमाले सालेहा से। जब एक बंदा खुद नेक होगा, वो जब घर वालों को देखेगा कि वो नेक अमल कर रहे हैं, उसकी आंखें ठंडी होंगी। जब वो अपनी औलाद को देखेगा कि औलाद अच्छी अमल कर रही है, उसकी आंखें ठंडी होंगी। इसके लिए पहले शर्त तो ये है कि खुद अपने आप को साफ किया जाए। तो जब खुद इबादुर रहमान है तो वो फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, अल्लाह घर वालों को ऐसा बना दे कि जिसको देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाएं, मेरी औलाद को ऐसा बना दे जिसको देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाएं, अमाले सालिया करने वाले बना दे। और आगे दुआ का आखिरी लफ्ज़ सुनिए जरा, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, ऐ अल्लाह हमें मुत्तकी का इमाम बना दे, मुत्तकी लोगों का इमाम बना दे। यहां पर यह बात याद रखें कि इसने इमाम और सरदारी की तमन्ना नहीं है। जो बंदा घर का सरबराह है वो इबादुर रहमान में से है, वो अल्लाह से दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मुझे आपने जो इस घर की सरबराही अता फरमाई, यहां पर मेरी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, तो पहली दुआ ये है कि मेरी बीवी को ऐसा नेक बना दे, मेरे बच्चों को ऐसा नेक बना दे कि इनके आमाल को देखकर मेरी आंखें ठंडी हो जाएं। और फिर इस दुआ का आखिरी जुमला क्या, अल्लाह इन सब को मुत्तकी बना दे और मुझे इन मुत्तकियों का इमाम बना दे, मुझे गुनहगारों का इमाम ना बनाना। मुझे मुत्तकी लोगों का सरदार और अमीर बना और सरबराह बना, अल्लाह मुझे गुनहगारों का इमाम और सरबराह मत बनाना। ये है इबादुर रहमान, ये है नेक लोग। तो एक मां को ये दुआ करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे मुत्तकियों की इमाम बना, मुत्तकियों की मां बना दे, गोया कि मेरे बच्चों को मुत्तकी बना दे कि मैं मुत्तकी लोगों की मां बन जाऊं। मुझे परहेजगार नेक साले औलाद की मां बना दे कि मैं उनकी मां जब बनूंगी और फिर जब उनको देखूंगी वो आमाल सालिया करते हुए, मेरी आंखें ठंडी हो जाएंगी। ये हैं वो दुआएं जो कुरान पाक हमें सिखा रहा है। अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। अल्लाह की ज़ात गफूर भी है, अल्लाह की ज़ात रहमान भी है, अल्लाह की ज़ात रहीम भी है। उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं, हमारे मांगने में कमी है, उसके अता करने में कोई कमी नहीं। अल्लाह से मांगते रहना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए घर के अंदर, ताकि घर की फ़ज़ा जब दुरुस्त हो जाएगी, घर के आमाल दुरुस्त हो जाएंगे, तो घर सुकून का ज़रिया नहीं बनेगा, बल्कि घर एक जन्नत का नमूना बन जाएगा।
اور پھر جب ہم دیکھیں گے بچے کو نماز پڑھتے ہوئے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کیونکہ پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز، تو جب ایک متقی بندہ، عباد الرحمان بندہ اپنی اولاد کو دیکھے گا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اس کا دل سکون میں آئے گا۔ یہ ساری صفات تھیں جو کہ عباد الرحمان کی بیان کی گئی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجر اور جزا اور انعام سنیے کہ ان کا کیا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، سبحان اللہ، بدلے میں ملے گا ان کو غرفۃ، جنت کا بالا خانہ، جنت کا محل، اس کے اوپر بنا ہوا بالا خانہ، یہ ان کو گفٹ کے اندر، ان کو بدلے کے اندر ملے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ دنیا میں عباد الرحمان تھے، اچھی صفات کے مالک تھے۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کا جو بالا خانہ ہوگا، جو عباد الرحمان کو ملے گا، جو اللہ کے مقربین کو ملے گا، وہ اتنا خوبصورت ہوگا، اگر اس کے باہر کھڑے ہوں گے تو اندر کا سب کچھ نظر آئے گا، اگر اندر کھڑے ہوں گے تو باہر کا سب کچھ نظر آئے گا، آر پار دیواریں شیشے کی، ایسے چمکتا ہوا وہ محل ہوگا، ایسا بالا خانہ ہوگا۔ اور جو اللہ کا مقرب بندہ ہوگا، اللہ کا محبوب بندہ ہوگا، اللہ اس کو جب اپنے پاس سے ایسا خوبصورت محل اور بالا خانہ عطا فرمائیں گے تو دوسرے جنتی لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس بالا خانے کو یوں دیکھیں گے جیسے ہم زمین پہ بیٹھ کر آج آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یہ عباد الرحمان کو بالا خانے اور محلات ملیں گے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یجزون الغرفۃ، کہ بدلے میں ملیں گے ان کو بالا خانے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے۔ دنیا میں تکلیف تو آئی، آزمائش آئی، کبھی جسمانی تکلیف، کبھی کوئی اور تکلیف، تو لیکن صبر کر گئے۔ ایک تو بالا خانے ملے، ایک اور کیا ملا؟ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور اس جنت میں لینے آئیں گے ان کو تحیتاً، دعاؤں کے ساتھ، وسلاماً، اور سلام کے ساتھ، فرشتے آئیں گے، ایسا پروٹوکول ملے گا، فرشتے دعائیں دیں گے ان کو، فرشتے ان کو سلوٹ پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا ومقاما، حسنت خوب ہے، مستقرا ٹھہرنے کے اعتبار سے، ومقاما اور جگہ کے اعتبار سے۔ پیچھے جب جہنم کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں لفظ ارشاد فرمایا تھا ساعت مستقرا ومقاما، کہ جہنم جو جگہ ہے یہ ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی بری، اور جگہ کے اعتبار سے بھی بری، مقام کے اعتبار سے بھی بری، اور جو جنت اس کے مقابلے میں ہے، سبحان اللہ، وہ تو حسنت ہے، وہ تو خوبصورت ہے، وہ تو کمال ہے، مستقرن، ٹھہرنے کے اعتبار سے بھی کمال ہے، ومقامن، اور جگہ کے اعتبار سے بھی کمال ہے۔ یہ بات عباد الرحمان کی اور ان کے سارے اعمال کی مکمل ہو گئی۔ اب دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں سورت کی آخری آیت مبارکہ۔ قل، فرما دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما یعبأ بکم، ان کو فرما دیجئے جو میرے نافرمان، میرے بات نہیں مانتے، ان کو فرما دیجئے ما یعبأ بکم، نہیں پرواہ تمہاری، ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لولا دعاؤکم، اگر تم نہ پکارو اس کو، تم نہیں پکار رہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کون سی کوئی کمی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں کون سی کوئی کمی آ رہی ہے۔ یہ پکارنا اللہ کی شان کی زیادتی کے لیے نہیں ہوتا، یہ اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں، ہمارے درود پاک پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا، ان کی شان تو بہت بلند ہے۔
ہمیں فائدہ ہے اس درود پاک کا کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین میں نام لکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ آقا کے ساتھ محبت کے اندر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ اس لیے فرما دیا قل ما یعبأ بکم، اے میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو اعلان کر دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہاری، ربی میرے رب کو، لولا دعاؤکم، اگر تم نہ پکارو، فقد کذبتم، تحقیق تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، ان قریب ہوگا، لزاما مٹھ بھیڑ، آمنا سامنا۔ یہ مکے کے مشرکین کو بتایا جا رہا تھا کہ جناب تم نے اللہ کو جھٹلا دیا ہے، اب تمہاری ٹکر ان قریب مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی ہے۔ اب 2 ہجری میں میدان بدر ہوا، پھر 3 ہجری میں میدان احد ہوا، پھر 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا۔ اللہ نے سب جگہ ان کو شکست فاش دی اور ریزہ ریزہ کر کے پورے مکے والوں کو پھینک دیا، اور پھر 8 ہجری کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا اور فتح ہو گیا مکہ مکرمہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں تمہاری، تم اپنی خیر مناؤ کہ جو تمہارے اعمال ہیں وہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کریں گے اور آخرت میں بھی ذلیل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور عباد الرحمن کی جتنی صفات پڑھی ہیں اللہ تعالیٰ ایک ایک صفت کو ہمیں اپنے اندر داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔